سیکنڈ ڈے فوٹیجز آئی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کے مناظر کس طرح کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں nobody knows، جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور اگر لوگ نہ آتے تو وہ واقعی کسی نہ کسی مقام پہ جا کے آئسولیٹ ضرور ہوتے، صرف ان کے ارد گرد کوئی 20-22 لوگ ان کے اپنے رہ جاتے، جو گاڑی کے اندر ہے وہ رہ جاتے۔ میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا، لیکن کل وہ کافی غصے میں تھے، اور غصے کا جو ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہ تھا کہ ان کی ایبسنس میں ان کی گھر کی خواتین پہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا۔ پہلے ان کی تقریر چل رہی تھی، اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ تھی، وہاں پہ دیر واز سم تھنگ ان دی ایئر جو بہت بائٹ کر رہا تھا آئیز کو بھی اور گلے کو بھی، اور اٹ واز ویری انفیکشس آئی وڈ سے۔ وہ جو کچھ بھی تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو بھی کاف وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور ان کو بھی ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ تقریر کر سکیں۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اس کے جتنے بھی ایفیلیٹس ہیں وہ مستقل ہوا دے رہے ہیں ایتھنک کارڈ کو، ٹیررزم کارڈ کو، یو نیم اٹ، کون سا کارڈ انہوں نے پلے نہیں کیا۔ اینڈ بائی دا وے وی شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ بیکاز بیک ان 90s جاگ پنجابی جاگ ٹو کاؤنٹر بے نظیر بھٹو، وی ریمبر اٹ ویری ویل۔ پاکستان مخالف بیانیہ کہ پاکستان میں کیونکہ اس وقت 75% عوام کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ لوگ کانسٹیٹیوشن پہ بھی نہیں عمل ہونے دے رہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں پاکستان مخالف بیانیہ۔ اس کے بعد پنجابی کارڈ، اس کے بعد ایتھنک کارڈ، پشتونز کو انہوں نے، طالبان کو، پشتو سپیکنگ کو یہ کہہ دیا یہ ہیں ہی طالبان، یہ تو ہیں ہی ٹیررسٹ۔ سب سے بڑی جماعت کے صرف فالوورز کو صرف اس لیے کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں راتوں کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو کل عدم تنظیم قرار دیں، اس سے پہلے مذہبی جنونی قرار دے دیا انہوں نے۔ یہ کون سا کارڈ ہے جو پلے نہیں کر چکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں، سینئر تجزیہ کار زنیرہ اظہر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے تو خان صاحب نے آج خطاب کیا ہے قوم سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں میری پیشی تھی اٹ واز اے ڈیتھ ٹریپ، یہ ایک ٹریپ تھا، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ تو جو مناظر دیکھیں آپ نے سارے، واٹ ڈو یو تھنک خان صاحب کی جو بات میں کس حد تک سچائی ہو سکتی ہے؟ جمال، جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو میرے خیال ہے یقین کرنا چاہیے، بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم نے یقین نہیں کیا تو بہت دیر ہو گئی ان کیس آف ارشد شریف۔ تو میرا خیال ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ وہ چاہے صرف خان صاحب نہیں، کوئی بھی یہ کہہ رہا ہو کہ اس کو ہیلپ چاہیے، سپورٹ چاہیے فرام دا سسٹم بیکاز اس کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ سیریس لینے والی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ باقی آپ نے دیکھا کتنے لوگ آن گراؤنڈ وہاں چیزوں کو ریکارڈ کر رہے تھے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہمارے پاس فوٹیجز ہیں لیکن ہم اس کو نیکسٹ ڈے اپلوڈ کریں گے، بیکاز وہاں جو ماحول بنا، ٹیئر گیسنگ ہوئی اور جو مار دھاڑ ہوئی، اس کے بعد پیپل ناٹ ان اے پوزیشن ٹو رپورٹ دا سیم ڈے۔ تو جو سیکنڈ ڈے فوٹیجز آئی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کے مناظر کس طرح کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں nobody knows۔ میرا خیال ہے، میری کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اگر وہاں ایکس پرائم منسٹر آ رہے تھے اور آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور بہت اچھا ڈیسیجن تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں اس کو شفٹ کر دیا گیا تھا ان کی حاضری کو، تو پھر یہ بھی انشور کرنا چاہیے تھا کہ وہاں ان نیسیسری لوگ نہ آئے۔ تو وہ جو وہاں پہ لوگوں کی ایک آنا جانا لگا ہوا تھا وہ اٹ سیلف از ویری کویسچنیبل کہ وہاں سیکیورٹی کیا کر رہی تھی۔ دوسری چیز یہ کہ ایک تو ہم سب نے دیکھا ایک انفارچونیٹ حادثہ ہو گیا، ان کی جامرز والی 2 گاڑیاں جو تھیں ان کو حادثہ بھی آیا بیچ میں۔ دوسرا یہ مستقل ہو رہا تھا کہ وہ جیسے جیسے آ رہے تھے تو پیچھے سے لوگوں کو کٹ کیا جا رہا تھا کہ انہیں آگے سے لوگ مزید جوائن نہ کر سکیں، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ وہ جتنا آگے آتے تھے اتنا زیادہ عوام آ کے ان کو جوائن کیے جا رہی تھی۔ سو دیر واز کانسٹنٹ گارڈ جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور اگر لوگ نہ آتے تو وہ واقعی کسی نہ کسی مقام پہ جا کے آئسولیٹ ضرور ہوتے، صرف ان کے ارد گرد کوئی 20-22 لوگ ان کے اپنے رہ جاتے، جو گاڑی کے اندر ہے وہ رہ جاتے۔ میرے لیے اسپیسیفکلی وہ جو ایک منظر تھا جس میں ان کی گاڑی کے اوپر لوگ لیٹ گئے تھے، میں وہاں موجود نہیں تھی بٹ آئی کین امیجن کہ لوگوں نے کچھ تو سینس کیا ہوگا جو انہوں نے اس طرح شیلڈ کرنے کی ضرورت محسوس کی ان کی گاڑی کو۔ اور جو وہاں پہ پبلک موجود تھی، اگر آپ پبلک سینٹیمنٹ دیکھیں، بڑے عام لوگ تھے جو ماسک اور پانی لے کے وہاں آئے تھے تو کسی وجہ سے آئے ہوں گے۔ سو اف وی ڈونٹ بلیو ان دا اسٹیٹمنٹ آف واٹ عمران خان از سیئنگ، تو ہم نے تو جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کی بیس پہ ہی بات کرنی ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہی از رائٹ، دس از واٹ ہی فیلٹ کہ بہت زیادہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔
وہ کافی جسے کہتے ہیں، میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا، لیکن کل وہ کافی غصے میں تھے، اور غصے کا جو ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہ تھا کہ ان کی ایبسنس میں ان کی گھر کی خواتین پہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا، میرے خیال ہے دیٹ واز دا لیول ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام اینی ون، کہ کبھی بھی ایسا ہوگا کہ چلے ان کے ساتھ تو جو پولیٹیکل رائولری چل رہی ہے سو چل رہی ہے، لیکن اس طرح جا کے ان کے پیچھے سے ان کے گھر میں یہ سب کیا جائے گا، وہ میرے خیال ہے ان کے لیے کافی شاکنگ تھا، ہم سب کے لیے بھی تھا، لیکن ان کے وہ کافی شاکنگ تھا۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہے کل عمران خان صاحب سے سارے انسیڈنٹ کے بعد؟ کیا بدلاوا دیکھا آپ نے ویسے زمان پارک ان کے گھر میں؟ اور پھر خان صاحب عموماً نارمل ٹون میں ہوتے ہیں، کل ذرا روبدار ٹون تھی ان کی، وسیلی ٹون تھی ان کی۔ میرے خیال ہے جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ کافی اگریسو تھی، ہوں وہ واقعی اگریسو تھی، لیکن جب وہ ہم لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تو ہی واز پریٹی نارمل، اور آئی مسٹ کمنٹ دیٹ کہ ان کو اپنی نروس پہ بڑا کنٹرول ہے، اور وہ غصے میں تو بالکل نہیں نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ان کو اس چیز کے میرے خیال ہے وہ ہرٹ کی ہیں، ہرٹ از دا رائٹ ورڈ، اور جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں تو آپ کو غصہ بھی آتا ہے کہ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے گھر پہ وہ والا کریک ڈاؤن ہوگا، اور میں وہاں دیکھ رہی تھی ان کے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی ان کا سرونٹ کوارٹر ہے اس کا سیلنگ فین ٹوٹا ہوا تھا، مطلب وائی وڈ یو ڈو دیٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک نوکر یا کسی ہیلپر کی اگر وہاں چارپائی ہے تو وہ الٹی ہوئی بھی تھی، پھر تھرو آؤٹ جتنا ٹائم وہاں پہ ہمیں گزارنا پڑا بیکاز پہلے ان کی تقریر چل رہی تھی، اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ تھی، وہاں پہ دیر واز سم تھنگ ان دی ایئر جو بہت بائٹ کر رہا تھا آئیز کو بھی اور گلے کو بھی، اور اٹ واز ویری انفیکشس آئی وڈ سے وہ جو کچھ بھی تھا، اور جو ایک دن پہلے جب وہ واپس پہنچے ہیں فرام اسلام آباد انہوں نے آ کے خطاب کرنا تھا، لیکن وہ خطاب اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ اس سے ایک دن پہلے تک وہاں یہ جو میں آپ کو حالات بتا رہی ہوں کہ کچھ فضا میں تھا وہاں پہ ایسا کیمیکل یا واٹ ایور، وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو بھی کاف وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور ان کو بھی ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ تقریر کر سکیں، تو بڑا عجیب سا ماحول ہے، اور بہت سارے سوالوں کے انہوں نے جواب دیے، بہت لمبا سیشن کیا، بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انڈر پریشر ہیں، ان ویورڈ ہیں، یا ان کا سٹانس چینج ہوا ہو، تو ہی واز پرفیکٹلی نارمل، دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ۔ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی تھی اور کچھ ٹویٹس بھی دیکھے تھے زمان پارک کے، کچھ چھوٹے چھوٹے بالز ہی بتایا جا رہا تھا کہ ان میں کچھ چیزیں تھی، تو آپ نے خود بھی فیل کیا تھا وہاں پر کہ کچھ ہے فضا میں اس طرح کا؟ فیل تو ڈیفینیٹلی کیا تھا، آنکھوں میں، گلے میں، اسکن پہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ تھا جو مستقل امپیکٹ کر رہا تھا، آلدو کل کچھ وہاں بارش بھی ہوئی، انہوں نے خود بھی بہت کوشش کی کہ وہاں پہ پانی وغیرہ لگا کے دھو کے کوشش کی جائے کہ جتنا زیادہ دیواروں سے اثر زائل ہو سکے اس کا جو بھی تھا وہ کیمیکل، لیکن یہ کہ اٹ واز اسٹل دیئر۔ ٹھیک ہے میم، نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ بے نظیر بے نظیر کے ساتھ جو ہوا لوگ 15 دن میں بھول گئے، تو عمران خان کو 1 مہینہ لگے گا زیادہ سے زیادہ بھولنے میں۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دو، لوگ بے نظیر کو بھول گئے 15 دن لگے ہیں، تو مجھے تو مہینے میں بھول جائیں گے عمران خان کو۔ ڈو یو تھنک اس وقت ایسا اگر ہوتا ہے تو لوگ بھول جائیں گے؟ دیکھیے ایک تو اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو اٹس اے ویری ہارٹ لیس اسٹیٹمنٹ، میرا خیال ہے آپ جتنے مرضی پالیٹکس میں، پاور پالیٹکس میں آگے چلے جائیں، لیکن آپ کا ایک اندر کا انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی ایسے شخص کے طور پہ یاد رکھا جائے جو بالکل اتنا پاور ہنگری ہو گیا کہ اس کے اندر سے بیسک انسانیت ہی ختم ہو گئی۔ بے نظیر کو کون کہتا ہے لوگ بھول گئے ہیں، یا لیاقت علی خان کو کون کہتا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں، فاطمہ جناح کو کون کہتا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں، جن جن لوگوں نے، ضیاء الحق نے اور ایوب خان نے، یحییٰ خان نے جو جو ظلم کیا ہم ان کو بھی نہیں بھولے، تو ایک تو یہ کہ کوئی ٹریجڈی نہیں بھولے ہیں لوگ، سب کو سب کچھ یاد ہے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کو پینما پیپرز کا جب سکینڈل آیا تھا تو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے، ڈو یو ریمبر دیٹ؟ وہ بڑا ایک کلیئر انہوں نے آن دا فلور آف پارلیمنٹ ان کو کہا تھا کہ میاں صاحب ڈونٹ وری لوگ بھول جائیں گے، لوگوں کو نہیں بھولنے دیا عدالتوں نے، ان فیصلوں نے جو ان کے خلاف آئے جس میں ان کی کرپشن ثابت ہوئی، تو میرے خیال ہے نواز شریف صاحب 3 times prime minister, a person who is in politics since last 40 years I would say، ان کے کیلیبر کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی،
کہ وہ ایسا سمجھیں اور ایسا کہیں کہ جی لوگ بھول جائیں گے اور اس کو مار دو اور اس کو مار دو. اٹ سیز والیومز اباؤٹ یور انٹینٹس, اٹ سیز والیومز اباؤٹ کہ آپ کتنا انصاف میں اور کتنا لیول پلینگ فیلڈ میں بلیو کرتے ہیں, وہ والی جو اصل میں ہونی چاہیے اور وہ والی جو آپ خود چاہ رہے ہیں. تو میرے لیے میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتی اس اسٹیٹمنٹ کو اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو. تھوڑی دیر پہلے آپ نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بات کی تھی, پھر ابھی آپ نے انسانیت کی بات کی. مریم نواز شریف صاحبہ نے منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف صاحب کی جو موت ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بطور صحافی نہیں ہوا. اس سے پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ پھر بطور واٹ ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کا اور کیا رول کیا تھا ان کا. مطلب وہ یا کسی کے باپ تھے یا کسی کے بیٹے تھے یا کسی کے شوہر تھے, اور اس کے علاوہ وہ جرنلسٹ تھے, اور وہ کیا ایسا کر رہے تھے جو ہمیں نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم جمال یا مجھے نہیں معلوم. وی آل نو کہ جرنلسٹ کی ایک سنگولر آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے, وہ وسل بلوور ہے. اب وہ کس طرح کا جرنلسٹ ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے, لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے. تو اب ایک تو ان کی شہادت ہوئی ہے, اور میرے خیال ہے آپ کو کوئی بندہ کتنا بھی ناپسند ہو, اس کے ساتھ ایسا ٹریجک اسیسینیشن اگر ہوا ہو, تو آپ کو اپنی پرسنل سینٹیمنٹس, آپ کو اس سے جتنی بھی نفرت ہے اور جس وجہ سے بھی ہے, اور مجھے پتا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جو فرنٹ لائنرز تھے ایکسپوز کرنے میں شریف فیملی کی کرپشن, ارشد شریف اس میں شامل ہوتے تھے. تو مریم نواز کی ناپسندیدگی سمجھ میں آتی ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے نواز شریف والے کوسچن پہ آپ کو کہا کہ آپ لیڈر ہیں, آپ لیڈر رہیں, آپ مت سٹریٹ لیول پہ جائیں اور اس طریقے سے ایسے جذبات اور ایسے الفاظ کا انتخاب کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کل وہ وقت دوبارہ آئے تو پھر لوگ بھی اتنے ہارٹ لیس ہو جائیں گے. تو یہاں پہ یہ جو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے یہ انہی لیڈرز کا کام ہے, یہ انہوں نے ہی کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی سو فار پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اس کے جتنے بھی ایفیلیٹس ہیں وہ مستقل ہوا دے رہے ہیں ایتھنک کارڈ کو, ٹیررزم کارڈ کو, یو نیم اٹ, کون سا کارڈ انہوں نے پلے نہیں کیا. اینڈ بائی دا وے وی شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ بیکاز بیک ان 90s جاگ پنجابی جاگ ٹو کاؤنٹر بے نظیر بھٹو, وی ریمبر اٹ ویری ویل. سو جب پاور کی بات آتی ہے, یہ نیشنل انٹیگریشن یا کوہیژن یا ملک کا جڑ کے رہنا اور ساری کلچرز کو اور ایتھنیسٹیز کو اون کرنا یہ بھول جاتے ہیں. اگر آج ان کو موقع ملے کہ صرف پنجاب علیحدہ کر دیں اور وہاں پہ شریفوں کی حکومت ہو, یہ وہ بھی کر گزریں گے. سو دیٹ از وائی اس وقت ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو پاکستان کا سوچتا ہو, جو اپنے بارے میں نہ سوچتا ہو. میم اب ظاہر ہے اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اداروں میں اور عوام میں خلیج ہے. شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج اور آرمی چیف کے درمیان ہرزہ ساری کروا رہے ہیں انٹرنیشنل طور پر. Well, to be honest, who started it? یہ سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ نیمنگ اینڈ شیمنگ دا انسٹیٹیوشن یا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, یہ تو نواز شریف نے شروع کیا تھا. اور اس وقت بھی پیپل ور شاکڈ کہ پاکستان کا یہ کلچر ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو اس طریقے سے نیم کر رہے ہوں اور دھمکیاں لگا رہے ہوں. لیکن یہ روایت ڈالنے کے بعد اب اگر نواز شریف اس بیگیج کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں آن عمران خان, تو وہ باتوں کی حد تک تو کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو تو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کی عوام بالکل بھی کسی ایسی کانسپریسی کا کبھی حصہ نہیں بنے گی جس میں ان کو سمجھ آ رہی ہو کہ ان کو یوز کیا جا رہا ہے یا ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دیتی ہوں. 2-3 دفعہ جو مابز اسلام آباد میں تھے اور جو کچھ زمان پارک میں ہوا, اس سے ہٹ کے لوگوں نے یہ کہا کہ جب پنجاب پولیس کے لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہمیں یاد آ گیا کہ انہوں نے ہمیں کیسے مارا تھا, کئیوں سے انہوں نے موبائلز چھینے. اور آپ کو پتہ ہے یہ پنجاب پولیس کی حرکتیں, یہ لوگ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اگر ایک بندے کو پکڑ لیا ہے تو آپ پکڑ کے اس کو لے جائیں, اس کو زمین پہ لٹا کے مارنے کی کیا ضرورت ہے, اور وہ بھی بروٹلی ڈنڈوں سے جس طرح انہوں نے مارا ہے. تو وہ جو ایک نفرت پھر ان کے اندر پیدا ہوئی, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں کریں گے کہ ہمیں جہاں کوئی بھی پولیس والا نظر آئے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. تو پیپل آر ویری سینسٹیو اینڈ سینسیبل. اور آپ نے دیکھا ہے کل پرسوں میں ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں لوگ آگ لگانے کے لیے, ایک بندہ جو ہے وہ بہت انسائٹ کر رہا تھا وائلنس, کہ آپ آگ لگائیں گاڑیوں کو, یہ کریں وہ کریں, اور لوگ کہہ رہے تھے یہ کون ہے, اس بندے کا پتہ لگائیں, یہ کون ہے, یہ کیوں وائلنس انسائٹ کر رہا ہے. تو نواز شریف یا پی ڈی ایم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ کسی طرح اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں, انسٹیٹیوشن اور پیپل آمنے سامنے آ جائیں, لیکن وہ صرف کوشش رہ سکتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا.
اور میم فوج اور ہماری ادارے جو ہیں ہم سب ان پر مان کرتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے اب کہ مفتاح صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے میں اور اپوزیشن کی مدد کرنے میں آرمی چیف کا ہاتھ تھا. باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. دس اسٹیٹمنٹ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے، خاص کر نون لیگ جس بیانیہ کی طرف جا رہی ہے، ان کو سپورٹ کرے گا یا پھر مزید ہانٹ کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو فوج مخالف بیانیہ، اس کے بعد پاکستان مخالف بیانیہ کہ پاکستان میں کیونکہ اس وقت 75% عوام کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ لوگ کانسٹیٹیوشن پہ بھی نہیں عمل ہونے دے رہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں پاکستان مخالف بیانیہ. اس کے بعد پنجابی کارڈ، اس کے بعد ایتھنک کارڈ، پشتونز کو انہوں نے، طالبان کو، پشتو سپیکنگ کو یہ کہہ دیا یہ ہیں ہی طالبان، یہ تو ہیں ہی ٹیررسٹ. سب سے بڑی جماعت کے صرف فالوورز کو صرف اس لیے کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں راتوں کو ہراس کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کو کل عدم تنظیم قرار دیں، اس سے پہلے مذہبی جنونی قرار دے دیا انہوں نے. یہ کون سا کارڈ ہے جو پلے نہیں کر چکے؟ مفتاح اسماعیل کی سٹیٹمنٹ کو سائڈ پہ رکھ دیں. اب اس کے بعد کیا ہم آپ کو اتنے بے وقوف لگتے ہیں مفتاح صاحب کو کہ آپ آج ایک سٹیٹمنٹ دیں گے اور وہ 24 گھنٹے کے لیے نیوز تو بنے گی جس سے آپ کو شاید کوئی سپیس مل جائے، لیکن اس سے جو پرابلمز ٹریگر ہوں گے ہم وہ فورس ہی نہیں کر سکتے؟ تو میرے خیال ہے میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اس سے موو آن کرنے کی ضرورت ہے کہ جنرل باجوہ نے کیا کیا، بیکاز اس وقت جو سچویشن ہے اس میں بہت سینٹی کی ضرورت ہے. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے وہ سینٹی کل عمران خان میں نظر آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ فوج کو اون کرتے ہیں کہ ان کو مستقل یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ کر رہی ہے فوج کر رہی ہے. ان کا سنگل لائن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ یہ فوج میری ہے، پاکستان کو فوج کی ضرورت ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. تو یہ اس وقت ایک بیانیہ بلڈ ضرور کیا جا رہا ہے لیکن اس کو وہ اون نہیں کر رہے ہیں بالکل. ہاں آپ کو پی ڈی ایم ایفیلیٹڈ صحافی یہ پروپیگنڈا کرتے ضرور نظر آئیں گے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ان کے اپنے پولیٹیشینز، اور وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز مجھے بیانیہ بتا دیں اس وقت نون لیگ کے پاس الیکشنز میں جانے کے لیے نیریٹو کیا ہے. They don't have anything except the hate and deceit for PTI and عمران خان. اور ویسے بھی اگر عمران خان کو آپ اس ایکویژن میں سے نکال لیں تو مریم صاحبہ کی تقریروں میں کچھ نہیں رہ جائے گا، نواز شریف کے بیانات میں کچھ نہیں رہ جائے گا، کچھ رہ ہی نہیں جائے گا. تو ان کو تو کچھ چاہیے نا اسپائس سیل کرنے کے لیے. اور الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ تو پھر ہم سمپل مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں، بیکاز دیٹ وڈ سمپلی مینس کہ کانسٹیٹیوشن ان پلیس نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور مجھے نہیں معلوم، میں کنسیو ہی نہیں کر سکتی اس سے آگے کا سیناریو کہ یہ کیا ہوگا، بیکاز یہ 70s 80s نہیں ہے مارشل لاء لگ گیا، یہ 1999 بھی نہیں ہے کہ ایمرجنسی لگ گئی. ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں، ایک تو جہاں سوشل میڈیا ہے، نمبر 2 لوگوں کو اویئرنیس بہت آ گئی ہے، ہر کوئی اپنے ووٹ کو جس طریقے سے جولائی میں گارڈ کرتا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے بائی پولز میں، حالانکہ یہاں پہ حمزہ شہباز کی حکومت تھی. تو مجھے لگتا نہیں ہے یہ وہ ٹائمز ہیں جہاں پہ اتنا آسان ہوگا کانسٹیٹیوشن کو کمپرومائز کرنا. لیکن اگر ہو جاتی ہیں الیکشنز تو بھی ایک بڑی عجیب سچویشن ہے. نمبر 1 ان کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کون کرے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو انسٹیبلٹی کنٹینیو کرے گی. اور میں تھرڈ کوسچن اس کہ جس طرح ہر دفعہ جب بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو جو ایک وائلنس کریٹ کی جاتی ہے، تو کیا ووٹر کو بھی اس دن ہراس کیا جائے گا وائلنس کریٹ کر کے؟ ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوگا؟ سو دیر آر سو مینی ifs اینڈ بٹس جس کو لیڈرشپ نے، اس ملک کی لیڈرشپ نے بیٹھ کے ریزالو کرنا ہے. ویل آئی تھنک ہماری لیڈرشپ سے یہ رائٹ ٹائم ہے کہ بیٹھ جائیں اور عوام کے لیے فیصلے کریں. میم تھینک یو سو ویری مچ فار ٹائم. تھینک یو. تھینک یو.